اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 72 سے 77 تک جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو مسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا تحقیق اللہ وہی مریم کا بیٹا مسیح ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جس نے کہا اللہ کا شریک ٹھہرایا پس تحقیق حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کوئی گناہ گاروں کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کے ساتھ آگے پہنچانے والا بنائے۔ جیسے کہ آپ نے سنا اس کا ترجمہ، تو یہ بہت فیمس آیت ہے نا، آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ آپ لوگ بھی چاہیں تو اپنے قرآن میں ٹک مارک کر لیں، کبھی بھی بتانے کے لیے عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ کا کیا قرآن میں ہمارے ان کے الفاظ کیا آئے ہیں ہمارے قرآن میں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں ان کے عقیدے کے لیے۔ تو یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت مشہور ترین آیت ہے، کرسچن کے جو عقائد کو اللہ تعالیٰ نے بہت کنڈم کیا ہے کہ تم لوگوں نے کیا یہ بنایا ہوا ہے نا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، دنیا میں دو طرح کے کرسچن ہیں، ایک جو 70% زیادہ تر آپ دیکھیں گے وہ کیتھولک ہیں، ہے نا، جن کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تین کو ایک خدا بناتے ہیں، کہ مطلب حضرت اللہ ایک، اور نعوذ باللہ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ، یعنی کہ باپ ماں اور بیٹے۔ اور پھر آج کل جو ہے وہ بی بی مریم کا ذرا کم ہو کے جبرائیل علیہ السلام کو بھی وہ ایڈ کرتے ہیں، مطلب خدا حضرت عیسیٰ اور جبرائیل جو وہ مقدس جو رسول مطلب جو فرشتے ہیں وہ والے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا جو حضرت عیسیٰ کو، دوسرے جو ہے نا 25% ہیں پروٹیسٹنٹ جو ہے نا، وہ مطلب 25% ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اوکے۔ اور پھر باقی جو ہے مطلب اچھا ان کا جو ہے نا جو 25% مانتے ہیں پروٹیسٹنٹ، ان کا کہنا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے روپ میں، یعنی کہ دنیا میں جو ایک جسمانی روپ لے کے وہ اللہ کا ایک روپ لے کے وہ دنیا میں آئے ہیں۔ تو یہ بہت بعد میں اس قسم کا نا نظریہ پیدا ہوا تھا، پہلے نہیں تھا لیکن بعد میں یہ ہوا۔ اور پھر جو 5% آپ دیکھیں گے دوسرے طرح کے اور بھی فرقے ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ نے جو ان کے دو بڑے فرقے ہیں ان دونوں فرقوں کو نا ریجیکٹ کر دیا، کنڈم کر دیا، رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلط عقیدہ بنایا ہوا ہے، ان کے نام سے بنایا ہوا ہے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خود صفائی قرآن میں پیش فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا تحقیق اللہ وہی مریم کا بیٹا مسیح ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، یعنی کہ فرمایا جا رہا ہے نصارہ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی دین کو چھوڑ کر اپنا ایک دین بنا لیا، انہوں نے، ہے نا، اپنا دین بنا کے رکھ لیا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم سچے دین پہ، اور ایک تو غلط بیانی سے کام کیا، اور اوپر سے زوم یہ ہے شیطان نے ان کو ایسا بہکایا ہے کہ اسی کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے رسول کیا انہوں نے اپنے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کیا کری؟ نافرمانی کی ہے، کیونکہ
اور انجیل کے حکم کی بھی صاف صاف انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا میسیج تھا اور جو انجیل میں ان کے بات لکھی گئی تھی، ٹوٹلی دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ اور ہمارے رسول اللہ آخری نبی پر بھی ایمان نہیں لاتے، رسول اللہ آگے کی قرآن آ گیا، مگر اگر وہ اپنی انجیل پہ چل رہے ہوتے، اپنے رسول کی بات مان رہے ہوتے حضرت عیسیٰ، تو وہ میں نے آپ کو ہم نے پچھلا پڑھا تھا نا، وہ آٹومیٹکلی رسول اللہ پہ ایمان لاتے، قرآن پہ لاتے، مگر کیونکہ انہوں نے اپنے ہی نبی کے احکامات کو چھوڑ دیا، انجیل کے احکامات کو جھٹلا دیا، تو رسول اللہ پہ بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور کچھ نہیں پتا ان کو کہاں سے شیطان نے کہاں سجھایا ہے، کون سی دلیل ان کے پاس ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو وہ خدا کا نعوذ باللہ بیٹا کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں۔ تم اللہ کے، یعنی کہ یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے مرتبے کو جو ہے انہوں نے نیچے لے کے آگے، اللہ کے مرتبے کو، اور نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کافر ہو گئے، یعنی کہ وہ کافر ہو گئے ہیں یہ لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک بہت غلط عقیدہ گھڑ لیا ہے۔ اور قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، یہ تو ان کی اپنی باتیں، ان کی اپنی زبانی باتیں ہیں، انہوں نے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ نے نہ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا بے شک تحقیق حرام کر دی گئی اس پہ جنت۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ورڈز جسے میں آپ سے کہہ رہی تھی نا، آپ لوگ نوٹ کر لیں، یہ ورڈز یہاں پہ اللہ نے ایز اٹ از جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی اللہ نے وہ قرآن میں ہائی لائٹ کیے ہیں کہ کیا کہا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مسیح تو کیا کہتے تھے، جس کو تم خدا کا بیٹا بنا رہے ہو، مسیح تو بنی اسرائیل کو یہ کھلا پیغام دیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کی اولاد اس پروردگار کی بندگی کرو جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، یعنی کہ میرا تمہارا سیم رب ہے، تمہارا رب ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو اور اس کی عبادت کرو۔ اور اب تم یہ ظلم کر رہے ہو کہ اللہ کو اس کے مرتبے سے تم نیچے لے کے آ رہے ہو، ایک انسان کو اس کے برابر ٹھہرا رہے ہو۔ مسیح تو اپنے آپ کو رب کا بندہ کہتا ہے اور رب کو اپنا آقا مانتا ہے، پھر تم اس کو اللہ کیسے کہتے ہو؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے یا خدا ہیں؟ اور یہ کفر بھی ہے، یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا کر شرک کر دیا۔ تو انہوں نے یہ دونوں جرم کیے، کفر شرک دونوں کر دیے، لہٰذا اب ان کی سزا کیا ہونے والی ہے؟ بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے تحقیق حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کوئی گناہگار کی مدد اس دن نہیں کی جائے گی۔ تو اب انہوں نے جو یہ حرکتیں کی ہیں تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے یہ دونوں جرم جو کیے ہیں تو اس میں اب کسی بات کی گنجائش نہیں رہ پاتی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ اللہ کی جنت سے محروم کر دیا جائے گا، جنت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو آگ کا ایک ڈھیر ہے۔ اور صاف صاف یہ بھی بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے ان کو کیا بتایا تھا، یعنی کہ ان کی یہ جو الفاظ ہے حضرت عیسیٰ کے، یہ خطبہ جو انہوں نے دیا تھا اپنی قوم کو کہ اللہ کے سامنے گواہی دے دی، یعنی کہ اللہ گواہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے، یہ اللہ گواہ ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو تم لوگ اللہ کے ساتھ، یعنی کہ کیا کہا تھا، تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یاد رکھو اگر تم لوگوں نے اس طریقے سے شریک ٹھہرایا تو اس دن تمہارا کوئی کام نہیں آئے گا۔ صاف صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، کوئی پیغمبر جس پہ یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری بخشش کروا دیں گے، کوئی پیغمبر بھی کام نہیں آئے گا۔ کفر اور شرک ایسا عمل ہے جس پہ جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں عیسائی لوگ جو عیسائی ہیں
کی امیدیں ہیں نا، سب یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو بس وہ ہمارے گناہ لے کے چلے گئے ہیں اور جو ہے ہمارے سب معاف ہو گئے، جو جی آئے کرتے رہو. تو سوچے شیطان نے ان کو کس دھوکے میں رکھا ہوا ہے، کتنی امیدیں. اور صاف قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اگر وہ لوگ اسی طرح ان کی موت آتی ہے بغیر توبہ استغفار کیے اللہ سے معافی مانگے تو ان کا انجام حضرت عیسیٰ بتا کے چلے گئے ہیں کہ جنت کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہم اجرنی من النار، اللہ رب العزت رحم فرمائے اور ہم امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری اپنی نبھانے والا بنائے کہ ہم نے ان کو کنوے کرنا ہے. اپنا جو میسیج ہے جو ہماری قرآن میں آ گیا ہم نے ان کو بتانا ہے، ہم نے صرف کنوے کرنا ہے، کنورٹ نہیں کرنا. یہ یاد رکھیں، صرف کنوے کرنا. جیسے ہم نے پچھلی آیات میں لاسٹ ویک پڑھا تھا کہ ہمارا کام ہے میسیج دے دو اور ڈرو نہیں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور ہم نے اپنی کلاسوں میں بھی یہ لے رہے ہیں کہ عطیہ باجی یہی بتاتی ہیں کہ باتوں باتوں میں اپنی ایک بات ایڈ کر کے آخر میں شروع میں نہ بتائیں، باتوں باتوں میں اینڈ میں اپنی بات ان کو بتا دیں تاکہ ان تک بھی پیغام پہنچ جائے. اب آیت نمبر 73 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں ہے جو بحث ایک معبود کے، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو بے شک ان میں سے کفر پہ قائم رہنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جیسے میں نے آپ کو بگیننگ میں بتایا تھا نا کہ ان کے دو گروہ ہیں، ایک ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے جیسے ہم نے پچھلی آیت پڑھی، اور اس میں دوسرا عقیدہ جو ان کا ہے نا تین کا ایک، یہ والا اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ کائنات کا جو خالق مالک اللہ واحد لا شریک ہے، لیکن ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی. یعنی کہ ان لوگوں نے جو عقیدہ گڑھا ہے محبت میں جا کے، یعنی کہ محبت بھی دیکھیں حد سے اگر بڑھ جائے تو کیا رنگ لاتی ہے. تو انہوں نے اتنا ظلم کی انتہا کر دی کہ خالق کائنات یعنی کہ خدائی میں، اللہ کی خدائی میں کیا کر دیا، انہوں نے اس کو تین میں ڈیوائیڈ کر دیا، تین میں انہوں نے تقسیم کر دیا ہے. جیسے کہ یہاں پہ بتایا جائے نا کہ تین میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ جو ہے نا اس دوست کے ملنے سے اللہ کی قدرت پاور میں آئے گی. اگر یہ دو مائنس ہو جائیں تو اللہ بھی جو ہے نا نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے یہاں صاف صاف کہہ دیا کہ عیسائیوں کے عقیدے کے ایک اور فرقے کے بارے میں جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کا کیا ہے، اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ باپ ہے، سمجھیے حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ ان کے بیٹے ہیں، اور جو ہے اپنے بی بی مریم جو ہے وہ ان کی ماں ہے، وائف ہیں، سمجھے نعوذ باللہ. اور یہ اب آج کل کے زمانے میں بی بی مریم کو ہٹا دیا کچھ گروہوں نے، اور جبرائیل علیہ السلام کو ہولی گوسٹ جو ہوتا ہے نا ان کے حساب سے کہ بہت پاکیزہ فرشتے جنہوں نے ان کا رابطہ کروایا ہے، جو بھی لے کے آئے رابطے کے ذریعے بنے، تو ان کو بھی ایڈ کر لیا ہے. تو کوئی کہتے ہیں کہ مریم کا نام بیچ میں لاتے ہیں کہ خدا مریم اور عیسیٰ، اور کوئی کہتے ہیں خدا عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. تو تینوں یعنی کہ مل کر بھی نا، یہ مل کر خدا ہے نعوذ باللہ کہتے ہیں. یہ تینوں جب ملتے ہیں تو خدا کا ایک فارم آتا ہے، اور تینوں مل کے بھی ایک فارم ہے، اور اپنے اپنے وجود میں بھی یہ خدا ہیں. یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ خدا ہے، تو نعوذ باللہ جیسے ہم نے پڑھا پچھلی آیت میں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، تو یعنی کہ وہ بھی خدا اور جبرائیل بھی خدا بن گئے، یعنی کہ تینوں ایک ہو کے بھی خدا اور الگ الگ بھی خدا. تو خدا ہے. اور حضرت عیسیٰ جو ہیں جیسے کہ بتایا یہ لوگ نے اس قسم کا جو عقیدے گھڑ لیے ہیں کفریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے عقیدہ رکھنے والا کافر ہوتا ہے. خدا بڑا کامل ہے، کوئی چیز اس کو کامل نہیں بناتی کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے. اللہ تو کمپلیٹ ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ نے کہہ دیا حق واضح ہو جانے کے بعد، یعنی کہ اتنے کلیئر طور پہ تمہیں سب کچھ بتا دینے کے بعد بھی رسول آگے، اللہ کے نبی آگے، تم کو عیسیٰ نے تمہیں بتایا، قرآن آ گیا، اتنا واضح بتا دینے کے بعد بھی اگر یہ باز نہ آئے جو یہ کفر یا کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ
اللہ کسی کا محتاج ہے یا وہ اکیلا معبود ہے، کسی کا محتاج نہیں. اگر ان کی اس قسم کی حرکتوں باتوں سے اپنے انہوں نے عقیدے صحیح نہیں کیے تو جو یہ کفریہ کہہ رہے گے تو ان کا اینڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ دردناک ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے. اب اسی کے ساتھ 74 میں اللہ نے ایک امید ان کو بتائی ہے کہ کہا یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے، یعنی کہ کون؟ یہ جو کفریہ شرکیہ عقیدے بنا کے رکھے، یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہ کیوں نہیں بخشواتے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب دیکھیں اللہ نے اتنی دردناک سزا بتائی ہے تو ایک امید کی کرن بھی بتائی ہے. تو بولا جا رہا ہے لوگوں، عقیدہ جو تم نے بنا لیا ہے جو کفر و شرک کا، اس کے ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا دردناک عذاب ہے. لیکن ان کی توبہ اور اصلاح کا ایک دروازہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، ایک روشنی بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دی، لہٰذا اس کے لیے ان کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے. اللہ نے ایک ان کو زندگی، آپ کو پتہ ہے ہمیں جو مہلت اور زندگی اللہ ہمیں دے رہا ہے وہ صرف اس لیے دے رہا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو. ورنہ اگر آپ غور و فکر کریں، ایک گناہگار، ایک نان مسلم جو بھی ہے وہ کتنا اللہ کو نہیں مان رہے، آپ کے سامنے زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو پکڑ نہیں رہا ہے. یہ کتنا بڑا لیسن ہے نا. ایک گناہگار مشرک زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سود کھا رہا ہے، مگر اتنی عیاشی کی زندگی گزارے، بڑے بڑے گھر ہیں ان کے، کتنی لائف لگژری ہے، کوئی سزا نہیں ہے ان کے آگے، بلکہ ہم سے اور اچھے ہیں وہ. تو ہم مسلمانوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ مہلت ہے. آج ہمیں بھی مہلت مل رہی ہے. اللہ جانے ہمارے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جو ڈھپے ہوئے مرتے کے ساتھ اللہ ہی رحم فرمائے کہ کیا ہونے والا ہے. لہٰذا ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار اللہ سے کرتے رہنا چاہیے. وہ اللہ نے کھلی دروازہ ہمارے لیے کھول دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے، تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے. جو اس قسم کے عقیدے رکھتے ہوں اپنی اصلاح کر لو، ابھی وقت ہے. زندگی بہت بڑی نعمت ہے. ہم زندگی کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اور اسپیشلی اب ہماری بڑھتی عمر یہ تو ایک تحفہ سمجھیے. کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں نا عمر کے ساتھ احساس آتی ہیں، جوانی میں نہیں آتا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس عمر تک پہنچایا کہ ہم اپنے خطاؤں کو یاد رکھ کریں اور موت کو یاد رکھیں اور اپنی اصلاح کر لیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اپنی اصلاح کر لو، ابھی وقت ہے، کر لو. کائنات جو ہے، کائنات کا مالک سے معافی مانگ لو. ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھو. نہ حضرت عیسیٰ اللہ کے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ وہ کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اس کو تم نے کیوں خدا بنا لیا ہے؟ اور جو بی بی مریم ہے وہ اللہ کی بندی ہیں، اور جبرائیل اللہ کے فرشتے ہیں، پیغام رساں ہیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لو. اور کون سا وقت آئے گا تمہارا توبہ کرنے کے لیے؟ اگر نبی آ چکے، آخری نبی آ گئے ہیں، آخری کتاب آ چکی ہے، اور تم ان کو کھول کھول کے واضح بتا رہے ہیں، رسول اللہ تمہارے کو تبلیغ کر رہے ہیں. اب جو قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، اپنی اصلاح نہیں کرے گا اور شرک کو نہیں چھوڑے گا، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے عذاب سے بچ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا. پھر تو وہ اللہ کے، وہ اگر تم معافی مانگ لو، جھک جاؤ اللہ کے آگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کو اپنے لیے مہربان پاؤ گے، بخشنے والا پاؤ گے. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم اللہ کو اپنے لیے مہربان پاؤ گے. لیکن جو اب بھی باز نہیں آئے گا، اتنا کھول کے بیان کرنے کے بعد بھی باز نہیں آئے گا، تو اس عذاب سے وہ دوچار ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی ہے. اب آیت نمبر 75 اس میں کہا جا رہا ہے مریم کا بیٹا مسیح اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے بہت سے رسول گزرے اور ان کی ماں ولیہ تھیں. یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دونوں ہم ان کو کیسے دلیل بتاتے ہیں، پھر دیکھو وہ کہاں سے الٹے پھرے جا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اور ان کے ذہنوں کو کھول دینے کے لیے اور اچھے سے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان کے دل دماغ میں کوئی شک و شبہ ہے تو اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مریم کو تم نے خدا بنا لیا نا،
ابن مریم کے جو بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم نے خدا بنا کر رکھ دیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، ایک رسول ہیں، اس سے بڑھ کر ان کا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ وہ اور اس کو کچھ نہ سمجھنا، اور نہ وہ خدا ہو سکتے ہیں۔ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بس اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی خدا کا کوئی حصہ ہے، نہ وہ خدا ہیں نہ وہ خدا کا حصہ ہیں۔ اور ان سے پہلے بھی بے شمار رسول اسی طرح گزر گئے ہیں، جس طرح وہ خدا کے رسول تھے اسی طرح اور بھی رسول آئے۔ تو خدا کے رسول ہونا کوئی عجیب بات تھوڑی ہے۔ اگر وہ خدا کے رسول ہیں تو اس میں اتنی عجیب بات کیا ہے؟ رسول اپنے صرف اللہ ان کو معجزے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو وہ بتائیں اور وہ لوگ ایمان لے کے آئیں، تو اس معجزوں کی وجہ سے وہ عام انسانوں سے تھوڑا ان کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جس طرح وہ خدا کے رسول تھے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور رسولوں کی طرح رسول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح وہ انسان تھے، مسیح بھی انسان تھے، جس طرح وہ باقی رسول انسان تھے تو جو مسیح ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں، نبی ہوئے، صرف میں نے آپ سے کہا نا ان کے درجات بلند ہوئے ہیں، تو سب ایک جیسے ہی تو ہیں۔ تم دیکھو سب ایک جیسی ہیں، باقی رسول بھی ان کی طرح پیدا ہوئے، اپنی ماؤں سے پیدا ہوئے، تو حضرت عیسیٰ بھی تو اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں نا، وہ بھی تو کسی سے جنم انہوں نے لیا ہے، تو تم ایسے حیران کیا ہو جاتے ہو؟ تو سب کے دیکھو ان کے جو کردار دیکھو، ان کا جو میسیج ہے دعوت اللہ، توحید پہ بلانا کہ سن لو، جو اچھا کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، جو برا کرے گا اس کے لیے وارننگ، خبردار کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ نے بھی سب ایسے ہی کیا گیا، وہ بھی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی ہیں جو یہی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر تم کہاں سے بہک رہے ہو آخر، ہے نا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کے وہ بندے ہیں، ہر چیز ایک دوسرے سے، سارے رسولوں کی کامن ایک ہی چیز ہے، پھر اس جیسے ہی ایک رسول تم کیوں خدا کی خدائی میں تم نے شریک کر لیا؟ تم کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی ان جیسے ہیں، تو تم نے کیوں ان کو خدائی میں جو ہے نا شریک کر لیا ہے؟ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو۔ اور ان کی جو ماں تھی یعنی کہ بی بی مریم، ان کی ماں وہ ایک انسان ہی تھی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا مرتبہ اللہ نے بلند فرمایا ہے، وہ صدیقہ تھیں۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے نا تو وہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ان کو ان کی انبیاء ان کو صدیقہ کہا کیا ہے، حضرت بی بی مریم کو، جیسے ہماری امت میں بھی آپ کو پتہ ابو بکر صدیق ہیں، بی بی خدیجہ ہیں، بی بی عائشہ ہیں، ہے نا؟ صدیقہ یہ بہت بڑا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ان کو، مطلب ان کو دیا گیا تو بی بی مریم کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانا، اللہ کی نہایت ہی وفادار مومنہ بندی تھی۔ یہ جو تھی نا بی بی مریم بہت ہی وفادار تھی، اور تم نے کیا کیا؟ ان کو خدا کی بیوی بھی بنا دیا، خدا کی خدائی میں حصہ بھی دے دیا۔ تو اب ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ایک وہ انسان تھے، اس کا ثبوت یہ ہے، یہ ماں بیٹے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم، دیکھو نا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمہاری طرح کھانا کھاتے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، کھانا پینا کھاتے ہیں، ان کی ضروریات تھی جس طرح ہر انسان اس کا محتاج ہوتا ہے، تو یہ بھی تو اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کھانا پینا کھاتا ہے تو اس کو جو ہے نجاست بھی ہوتی ہے نا پھر، اور خدا نہ خواستہ اللہ کو ایسی کمزوریاں نہیں ہو اور ایسی گندگی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ تو ان تمام باتوں کی دلیل تمہارے تو خود انجیل میں موجود ہے، تم کہاں سے بہہ کے چلے جاتے ہو؟ تمہاری انجیل میں بھی تمام باتیں لکھی گئی ہیں، جو مخلوق خود محتاج ہو کھانے پینے سونے کا، ہے نا؟ غور کریے، جو خود مخلوق ہیں، جو خود محتاج ہیں کھانے کے پینے کے، اور انسان سو جاتا ہے، ایک نیند ایسی چیز ہے کہ اس پہ قابو نہیں ہوتا، وہ سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لیتے، اللہ ان کو وہ سانس بھی لیتے ہیں اپنے رب کی۔ وہ کس طرح خدائی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کس طریقے سے اس بات کو تسلیم کرتے؟ تمہارا دماغ کو کیا ہو گیا؟ تم کس طریقے سے بات کو تسلیم کر بیٹھے ہو؟ اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، غور کرو، فکر کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا؟ انظر
دیکھو تو ہم ان کو کیسے دلیلیں بتاتے ہیں، پھر ان کو دیکھو یہ کہاں سے الٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قدر تعجب کی بات ہے بھائی، اتنے واضح کھلے الفاظ میں تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، کھانا پینے سونے کی اس کو کسی قسم کی محتاجی نہیں ہے، مگر رسول جو ہوتے ہیں وہ سوتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کو حاجت بھی ہوتی ہے۔ اور پھر تم لوگ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ لوگ کس قدر غلط باتوں میں بھٹک گئے ہو، جن کے دلوں میں دیکھیں ہٹ دھرمی سرکشی ہے، میں نہ مانوں، جو ہمارے بڑے کہیں گے آنکھ بند کر کے انہوں نے اسی کی باتوں پہ چلنا ہے نا۔ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ بس اب اپنی عقل ان کی الٹ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں کو صحیح رکھے اور صحیح راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اتنی کھلی کھلی باتوں کو سامنے تم روشن دلیل دیکھ رہے ہو، صبح کی روشنی کی طرح تمہیں نظر آ رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارے دماغ ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے؟ تو اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ تم سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اب آیت نمبر 76، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی بندگی کرتے جو تمہارے برے کا مالک ہے نہ بھلے کی؟ اللہ وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے انسان کو تو صرف عبادت اس ذات کی کرنی چاہیے، انسان تو بس وہی ہے، اعلیٰ ذات وہ ہے جو اس کی عبادت کرے، جو حقیقی معنوں میں جو تم کو نفع دے، تمہارے نقصان کا مالک ہو، وہ صرف اور صرف اللہ سبحان کی ذات ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی سمیع العلیم ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ایسوں کی عبادت سے کیا حاصل؟ یعنی کہ ایسی انسان، کمزور لاغر انسان سے ایسوں سے کیا حاصل؟ یعنی کہ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم نہ وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ وہ تمہارے نقصان کا مالک ہے، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ ان کے پردے پیچھے ان کو نہ وہ سننے کی طاقت ان کی ویسی ہے جیسے اللہ کی ہے، نہ وہ سمجھنے کا علم ہے جو اللہ کا ہے۔ تو ان کی عبادت کیسے ہوا؟ پھر یہ کیسے ہوا؟ یہ تمام صفاتیں تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہیں۔ انسان کی بڑی محرومی ہے، انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ سمیع العلیم، سننے اور جاننے والے کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرنے پہ جا رہا ہے، ایسوں کو اس نے خدا بنا رہا ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ہی تمہیں تکلیف سے بچا سکتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 77 کی بات ہے، یہ لاسٹ آیت ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ناحق مبالغہ نہ کرو اپنے دین کی باتوں میں، اور ان لوگوں کے خیالات پہ نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سو کو گمراہ کر گئے ہیں، سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ تو اب بات اہل کتاب سے ہے۔ اہل کتاب میں آپ کو پتہ نا یہود نصارہ دونوں انکلوڈ رہتے ہیں، مگر خاص جو ہے نا سنایا نصارہ کو جا رہا ہے، جن نے اپنے دین میں کیا کر لیا؟ اضافہ کر لیا تھا، غلو کہتے ہیں نا، جسے غلو کہتے ہیں، بدعت انہوں نے ایک ایجاد کر لی تھی۔ یہود اور نصارہ سے کہہ رہے ہیں، اور مطلب کہ اپنے دین میں جو تم نے غلط اور جھوٹی باتیں جو پیدا کر لی ہیں نا، اس کی اصلاح کرو۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے دین میں انہوں نے کمی کر لی تھی، ہے نا، اپنے شریعت کو کٹ ڈاؤن کرتے تھے، اور نصارہ نے کیا کیا تھا؟ اپنے دین میں اضافہ کر لیا تھا۔ ایک نے کمی، ایک نے اضافہ۔ اور دین میں دیکھیے جب زیادتی کرنا ہو یا کمی کرنا، دونوں چیزیں دین کی بنیادیں خراب کر دیتی ہیں، دونوں چیزیں جو ہے نا خرابی پیدا کرتی ہیں۔ تو نصارہ نے کیا کیا؟ زیادتی میں دوسروں کا دیکھا دیکھی، دوسرے مذاہبوں کا دیکھا دیکھی، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو رسول کا، حضرت عیسیٰ جو رسول تھے انہوں نے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ آپ کو یاد ہے نا یہودیوں نے بھی ایک بچڑا دیکھا دیکھی دوسری قوم کو، کیسے انہوں نے ایک گائے کے بچے کو خدا بنا لیا تھا، ہے نا۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ ایک رسول کو ہی خدا، اتنی محبت کی اپنے رسول سے، اتنی محبت کی کہ خدا کا بیٹا ہی بنا لیا۔ اس لیے ہر چیز ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، درمیانہ ہونی چاہیے۔ اور ان کی ماں کو کیا کیا؟ ماں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خدائی میں شریک بنا لیا۔ تو یہ اپنے دین میں انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ہاں
اور اب اور بھی پتہ ہے رہبانیت ان کے دین میں بھی ہے نا، اور بھی چیزیں پیدا کر لی. تو اس غلو سے، اس بدعات سے، اس ایڈیشنل سے اللہ نے کہا بچو. جیسا دین تم کو اللہ نے دیا ہے، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، تم کو وہی دین نہ تم نے قائم کرنا، اس سے آگے نہیں بڑھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں کے خیالات پہ مت چلو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہوں. تو یہ جو تم نے غلو، جو بدعات تم نے ایجاد کر لی ہے نا، جو بدعات کی جڑ ہے نا، کس وجہ سے؟ انسانوں کی خواہشات سے. انسان جب اپنی کسی خواہشات کو دین کا لباس، دین کا ایک پہناوا اڑواتا ہے نا، زبردستی شامل کرتا ہے، اپنی خواہش دین کو بنا لیتا ہے، اپنی خواہش کو وہ دین بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، کوئی بدعت ایجاد کر لیتا ہے. تو اس میں جو کہا گیا نا کہ پہلی قوموں کی پیروی نہ کرو، تو مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پہ پال تھا نا جس نے یہ دین ایجاد کیا ہے، عیسائیوں کا جو نیا دین ورژن کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اس نے جو، تو یہ سینٹ پال کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی طرف، اور اس کے جو ساتھی تھے نا، ہر ایک کا گروپ ہوتا ہے، اس کی ساتھیوں کی طرف، جنہوں نے کیا کیا تھا، قوموں کی نخالی کی. جو پرانی قوموں تھی، دوسری قوموں کی انہوں نے دیکھا دیکھی کیا کری، زبردستی اپنے دین میں بھی انہوں نے کیا کیا، بت پرستی لے کر آگے. جس طرح وہ لوگ جو ان پرانے لوگ تھے وہ اپنے دیوتا کو خدا کا بیٹا بناتے تھے نا، تو انہوں نے بھی کیا کر دیا، ایک نیا دین بنا لیا دیکھا دیکھی. ایک ہوتا نا ماحول میں رہتے رہتے بس شیطان نے ان کو سجھایا کہ ہمارے لیے بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے نفس کا دین بنا لیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کہنا شروع کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اسی چیز سے منع کر رہے ہیں. اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا، حق سے خود راہ سے ہٹ گئے اور خود بھی بھٹکے، دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان کی باتوں میں مت جاؤ، اپنی کتاب کی پیروی کرو. جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے، انجیل، دیکھو وہ کیا کہتی ہے. اس میں تو یہی لکھا ہے نا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ شرک حرام ہے، شرک مت کرنا. تم ان سب چیزوں کو چھوڑ کے تم کدھر جا رہے ہو؟ اس لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہے. آج جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ تمہارا یہ عقیدہ، یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ کو تم نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، یہ 3 میں 1 کا تم نے عقیدہ کر لیا ہے، تم اپنے سے سمجھ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ تمام تر دوسری قوموں سے تم نے لیا ہوا نیا دین بنا لیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ نے تو تمام انبیاء کو، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دین یہی تھا، تمام انبیاء کا یہی دین تھا، اور حضرت عیسیٰ نے تم کو بتایا تھا کہ تمام انبیاء کا دین تم کو بتا کے گئے تھے. حضرت عیسیٰ کے دین کو تم نے مٹا کر تم نے ایک نیا دین کا ورژن بنا لیا. تم اس کو اپنے سے سمجھ رہے ہو کہ وہ سچ ہے، تم اس کو حقیقت سمجھ رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور تم کیا ہو کہ بہت سے گمراہ کر گئے اور سیدھی راہ سے بہک گئے ہو. تم سوائے اس کے نہیں کہ تم سیدھے راہ سے بہک گئے ہو. اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ آپ کو بھی مجھے بھی سیدھا راستہ دکھائے، ان کا راستہ جن پہ اللہ نے انعام کیا. اللہ ان سے بچا کے رکھے جو گمراہ ہو گئے اور جنہوں نے غلو کر لیا. تو دیکھیے اب ہم تمام آیتوں کی ایک سمری نکالیں تو کیا ہمارے پاس سبق آتا ہے آج کے ہمارے سبق کی. تو دیکھیں اللہ نے ان تمام جو ہم نے 72 سے ہم 77 آیت میں جو ہم نے اتنے واضح طور پہ اللہ نے کھلے الفاظوں میں بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کیا تھے اور ان کا کیا پیغام وہ کہہ کے گئے. اگر کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، وہ یہ آیات سے ان میں پوری ڈیٹیل اللہ نے بتا دی، معلوم کر سکتے ہیں. وہ ایک انسان تھے، ظاہر ہے وہ، اور حضرت بی بی مریم ایک عورت تھی، ایک اللہ کی پیدا کی ہوئی بندی تھی، ہے نا وہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں. ایسی انہونی بات نہیں ہو گئی ہے، سارے انبیاء بھی ماؤں سے ہی پیدا ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی نا، آدم علیہ السلام کی تو باپ بھی نہیں تھے، ماں بھی نہیں تھے، ان کو تو تم خدا نہیں کہتے، تم خالی عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ وہ ماں پیدا ہوئی ہیں، ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، ان
کو تم نے خدا کا بیٹا بنا لیا، آدم تو کوئی بھی نہیں تھے، تم ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے۔ تو ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک انسان تھے، ظاہری ایک انسان تھے، اور ان کا جو ہے ایک ان کا شجر نسب بھی ہے، یعنی کہ ان کی ایک فیملی بھی ہے، ایک کنیکشن ہے موجود ہے، وہ ایک انسانی جسم بھی رکھتے تھے، ان کی تمام ضروریات بھی تھیں جو ایک انسانوں والی ہوتی ہیں، وہ سوتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، ان کو گرمی بھی لگتی تھی، سردی بھی ان کو لگتی تھی۔ پھر یہ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے شریک ہیں؟ حالانکہ عیسائی اپنی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انسانی حیثیت سے ہی اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں، یہ آج بھی انجیل میں موجود ہے کہ وہ ایک انسان تھے، انسانی حیثیت میں وہ اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کا وہ کیا کرتے ہیں، بیٹا انہوں نے سمجھ لیا ہے اور ایک نیا دین انہوں نے بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود سے انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی ایک نفسانی خواہش سے انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے۔ اہل کتاب کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم ان کی پیروی مت کرو، دیکھو واپس آ جاؤ، آج دروازہ کھلا ہوا ہے، معافی تلافی کر لو۔ جو بعد میں آنے کے بعد جو انہوں نے ایک نیا مذہب، جو لوگوں کا دیکھا دیکھی مذہب بنا لیا، اس سے تم واپس آ جاؤ اور اپنی کتاب میں جو لکھا ہے اس کو فالو کرو، اس کے اپوزٹ مت جاؤ، اور عقیدت اور محبت میں جو تم نے یہ غلو پیدا کر لیا نا، اس سے باز آ جاؤ۔ تو آج امت مسلمہ بھی دیکھیں بدعات میں، غلو میں کس قدر شکار ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو مرتے دم تک تمہارے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے عقائد کو ٹھیک کر لو، قرآن کے ہمیں کہا جا رہا ہے قرآن کے مطابق بناؤ، انہیں بھی کہا جا رہا ہے، قرآن ان کو دعوت دے رہا ہے اپنی کتاب اور قرآن کو دیکھو، ٹھیک کر لو، شرک اور کفر اور بدعات سے توبہ کر لو۔ اگر تم جب توبہ کرو گے، اللہ کو تم اپنے لیے مہربان بخشنے والا پاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور اسی حالت میں خدا نخواستہ موت آ گئی، تو اس دن کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ ہمیں قرآن میں کھلے الفاظوں میں بتا دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح